اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویورز، آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جادو کے حوالے سے ہے۔ جیسے کسی پہ جادو ہو گیا، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اب جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اس طرح کی یعنی کہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں نے پہلے سے بھی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر موجود ہیں، آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، ویسی خصوصیات آپ کو اپنے اندر نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں، آپ وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک ریکویسٹ آئی تھی جادو کے حوالے سے، تو چاہے ایک سبسکرائبر مجھے کہے تو چاہے میرے سارے سبسکرائبرز، میں نے ہر ایک کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف جو ہے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو جادو کے حوالے سے تھا کہ ایک تو جادو کا تھا کہ جادو ہوا ہے اور اس میں کاروبار پہ بندش بھی ہو جاتی ہے، رشتوں پہ بندش ہو جاتی ہے، تو اس کا ہٹانا جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ آپ کئی لوگ رشتوں کے حوالے سے بھی لڑکیوں پہ اور لڑکوں پہ جو ہے بندش کر دیتے ہیں، ایسے جادو کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ کاروبار سے حسد کرتے ہیں کسی کے، تو اس کے اوپر بندش لگوا دیتے ہیں، تو اس کا بھی ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو وظیفہ میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، یہ ان صورتوں میں بھی کام کرے گا۔ اور اگر اور کسی حوالے سے جادو ہوا ہے آپ کے اوپر، کوئی آپ سے ویسے جلتا ہے، حسد کرتا ہے اور آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، ہر چیز اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی چیزیں گمنا شروع ہو جاتی ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی چیزیں، قیمتی چیزیں گم ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا بھی کئی لوگوں کے ساتھ مسئلہ میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ چیزیں رکھے غائب ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک قسم کی اسی طرح کی ہی کوئی جادو کی ہی کوئی قسم ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے آپ کو پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کا جو ہے وظیفہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اور یہ بہت کامیاب ہے اور یہ میں نے خود بھی کیا ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا۔ میں نے اس عمل کو خود کیا تھا کیونکہ میرے ساتھ تھوڑا سا یہ پرابلم ہوا تھا چیزیں گمنے والا، تو میں نے پھر یہ وظیفہ کیا تھا، تو مجھے بھی یعنی کہ بہت فائدہ ہوا، اس سے میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو اس لیے میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے، پاکی کی حالت میں ہوگا، ناپاکی کی حالت میں خواتین بالکل نہیں کریں گی اس عمل کو، پاک حالت میں آپ نے کرنا ہے، اور کچھ دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر آپ اسے عمل کو چھوڑ بھی سکتی ہیں، اور اگر اس کو ہمیشہ بھی جاری رکھیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ اس سے آپ کو اور بھی بہت سارے ایسے فائدے ہوں گے، باحفاظت رہیں گی، کبھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، دشمنوں کے شر سے بھی سب لوگ جو یہ عمل کرے گا محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ ہر اس طرح کے مسئلے میں یہ وظیفہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے آپ کا تو وہ بھی آپ اس سے بھی نجات کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب باوضو ہو جائے، ٹائم کوئی سا بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں، آپ جس ٹائم پہ مرضی اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کوئی ٹائم بھی اس کے لیے ریکمینڈ نہیں کر رہی، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا وقت ہے جس ٹائم پہ آپ بیٹھ کر اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیجئے، 11 بار پڑھنا چاہیں تو 11 بار پڑھ لیں، اور زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کا تو فائدہ ہی ہے۔ اچھا، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو شروع کریں، اور ایک بار ہی صرف آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھ لیں تو پھر آپ اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور 50 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ 50 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، بڑے آرام سے پڑھی جائے گی۔ ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 50 مرتبہ ہی سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟
پہلے 50 مرتبہ سورہ فلق پڑھی جائے گی، پھر 50 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، ایک بار سورہ یاسین اور پھر یہ دونوں صورتیں جو قرآن پاک کی یہ 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں، یہ دونوں پڑھنی ہیں آپ نے۔ یہ تینوں صورتیں اس طرح پڑھ لینی ہیں اور پھر اینڈ پہ آپ درود شریف پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں۔ اگر آپ کے پانی رکھنا چاہتی ہیں پہلے اپنے پاس پانی رکھ لیں، اس پہ دم کر کے تو آپ اپنے یعنی کہ گھر کی دیواروں پہ چھینٹے بھی لگا سکتی ہیں، کیونکہ اکثر یہ جو ہے چھینٹے لگانے، لیکن اس طرح سے لگائی جائیں چھینٹے کہ پانی جو ہے وہ زمین پہ نہ گرے، دیوار تک ہی رہے۔ اس طرح سے آپ نے اس طرح پانی جو ہے اپنی دیواروں پہ اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دم کر لیں، پانی پی بھی سکتی، وہ والا پانی آپ نے پی لینا ہے، ضائع نہیں کرنا، بچے گا پانی تو وہ آپ پی سکتے ہیں، پی لیں، بہت فائدہ ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آپ نے کم از کم 21 دن تک تو لازمی کرنا ہے، 21 دن کریں اس عمل کو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیشہ بھی جاری رکھیں گے تو بھی آپ کا ہی فائدہ ہے۔ بے شک آپ 21 دن تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اس کو، یعنی ایک بار سورہ یاسین اور 50 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ کے 21 دن کمپلیٹ ہو جائے اس وظیفے کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر چاہے آپ اس کو سورہ یاسین تو ویسے ہی کئی لوگ تو پڑھتے بھی ہوں گے ڈیلی، جو سورہ ناس اور سورہ فلق ہے یہ آپ 3 مرتبہ روزانہ صبح شام پڑھ لیا کریں، یعنی فجر کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یہ تو ویسے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس طرح سے یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک لازمی کرنا ہے اور آپ کو اس کا رزلٹ جلدی مل جائے گا۔ جو بھی مسئلہ میں نے آپ کو مسئلے بس اس وظیفے سے کے شروع میں بتائے ہیں، جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔